ہمارے گاؤں کے امام مسجد کی بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر کے اسے بے رحمی سے مار دیا تھا۔ جنازے کے وقت امام صاحب نے قرآن مجید اٹھا کر اس آدمی کو بد دعا دی کہ اس پر خدا کا عذاب آئے گا، مرنے کے بعد اسے زمین بھی جگہ نہیں دے گی۔ یہ الفاظ سن کر میری ماں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے لے کر شہر میں آ گئی۔ اب ماں ہر وقت روتی رہتی اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتی رہتی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری ماں کو میرا نام ظہیر ہے۔ میرے ابا جان کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 3 سال تھی۔ اماں مجھے اکثر بتایا کرتی ہیں کہ میں نے تمہارے ابا جان کے جانے کے بعد بہت سی مشکلات دیکھی ہیں۔ تمہارے ابا کے جانے کے بعد کسی نے میرا ساتھ تک نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ سسرال والوں نے بھی آج تک کوئی بات نہیں پوچھی۔ تمہارے بڑے تایا جان نے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے ابا جان اپنے بڑے بھائی کی بہت عزت کیا کرتے تھے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ تمہارے ابا تمہارے تایا جان کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے تھے، ہر چیز میں تمہارا حصہ تھا۔ مگر تمہارے ابا کی وفات سے کچھ سال قبل کھیتوں اور باغوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ بہت بیمار ہو گئے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی بہت پریشان سی رہنے لگی تھی۔ ہر وقت میں گم سم سی رہتی کہ پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا، پتہ نہیں تم کب جوان ہوگے اور کب جا کر اپنے باپ کا سہارا بنو گے۔ تمہارے ابا جان کی دوائیوں پر بھی بہت خرچہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہماری ساری زمینیں بک چکی تھیں۔ ہمارے پاس بس ایک مکان ہی بچا تھا۔ پھر ایک دن تمہارے باپ کی اتنی حالت خراب ہوئی کہ وہ مجھے اور تمہیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس روز مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری تو ساری دنیا اجڑ گئی تھی۔ تمہارے سر سے بھی تمہارے باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ تمہاری فکر لاحق ہو رہی تھی۔ پھر مجھے تمہاری خالہ نے حوصلہ دیا کہ خدا کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ خدا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ خدا نے ضرور تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا ہے۔ یہ مشکل وقت بہت جلد کٹ جانا ہے۔ دیکھو خدا نے تمہیں اتنے پیارے اور خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے۔ کل کو بڑا ہو کر یہی تمہارا سہارا بنے گا تو تمہارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ تمہارے تایا جان نے کفن دفن اور قبر کے سارے انتظامات کیے تھے۔ تمہارے ابا کے جانے کے 1 مہینے بعد گھر سے تمام راشن ختم ہو چکا تھا۔ بجلی کا بل اور تمہاری تعلیم کے اخراجات میرے سر پر تھے۔ میں عدت میں تھی اور باہر جا کر کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے تایا جان نے بھی پلٹ کر کوئی بات نہیں پوچھی تھی۔ تم بھی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ تمہارے ابا جان نے تمہیں ایک بڑا آدمی بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ میری ساری رات انہی سوچوں میں گزر جاتی تھی۔ پھر ایک دن میری پڑوسن میرے گھر آئی۔ جب اس نے میری یہ حالت دیکھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس عورت نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کروں گی۔ میں نے اس عورت سے کچھ وقت کے لیے کچھ رقم ادھار مانگ دی۔ اس نے اس بات کی حامی بھر لی اور مجھے کہا کہ میں پریشان نہ رہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر 2 دن بعد وہ عورت ہمارے گھر دوبارہ آئی اور مجھے کچھ رقم تھما دی اور کہا کہ جب بھی تمہارے پاس پیسے ہوں تو مجھے واپس کر دینا۔ میری آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ رقم کو دیکھ کر اس رقم سے میں نے گھر میں راشن ڈالا اور بجلی کا بل ادا کیا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی عدت کے دن پورے کیے اور پھر میں نے لوگوں کے کھیتوں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ تم ابھی بہت چھوٹے تھے۔ تمہیں میں درخت کے سائے کے نیچے لٹا دیتی اور خود کام میں مگن ہو جاتی، مگر پھر بھی اتنی رقم نہیں ہو رہی تھی کہ میں تمہیں اسکول بھیج سکتی۔ آمدن بہت کم تھی، اخراجات بہت زیادہ تھے۔ پھر میں نے گھر میں کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ اماں نے بتایا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتی اور رات کو بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی گھر کا سارا کام بھی ختم کرتی، کیونکہ اماں نے کھیتوں میں کام کے لیے بھی جانا ہوتا تھا۔ اماں کھیتوں میں جو کام کر کے رقم وصول کرتی، اس سے گھر کا سارا انتظام چل رہا تھا، اور اماں رات کو بیٹھ کر جو کپڑے سلائی کرتی تھی ان کے پیسوں سے میری فیس ادا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اماں نے گھر پر سلائی سینٹر کھول لیا۔ گاؤں کی لڑکیاں اماں کے پاس سلائی سیکھنے آنے لگی۔ ان میں سے کچھ تو بہت جلد ماہر ہونے لگی اور اماں کا کام بھی دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اماں کے پاس کپڑے سلوانے آتے۔ اماں نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی محنت کر کے سلائی سینٹر کو اس مقام تک پہنچا دیا تھا
جب اماں کا کام کافی اچھا ہو گیا تو اماں نے مجھے بہت مہنگے اور اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اماں نے اب کھیتوں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ سلائی سینٹر میں کام بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اب میں 8ویں کلاس میں ہو چکا تھا۔ اماں نے مجھے سیکنڈ ٹائم اکیڈمی میں بھی داخل کروا دیا تھا کیونکہ 8ویں جماعت کے میرے بورڈ کے امتحانات تھے۔ ایسے ہی میں اور اماں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اماں نے مجھ سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ اماں کو ابا جان کا خواب پورا کرنا تھا جو انہوں نے مجھے ایک اچھا آدمی بنانے کا دیکھا تھا۔ میں نے بھی اماں کی امیدوں پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کی، مگر شاید قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اماں کو اس بات کی خبر تک نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں رات کو جلدی سو جاتا تھا اور صبح منہ اندھیرے اٹھ کر پڑھائی کیا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق میں پڑھائی کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ ابھی مجھے پڑھائی کرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ فجر کی آذان ہونے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا بستہ بند کیا اور مسجد میں جانے کے لیے وضو کرنے لگا۔ جو ہی میں نے دروازے کا رخ کیا مگر یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اماں نے جس کمرے کو سلائی سینٹر بنا رکھا تھا اس کمرے سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے فوراً جا کر اماں کو اٹھایا اور انہیں کہا کہ سلائی سینٹر میں آئیں۔ اماں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں اماں کو زبردستی کھینچ کر سلائی سینٹر کی طرف لے گیا۔ اماں کو میں نے جوتا بھی نہ پہننے دیا۔ اماں نے جب باہر جا کر سلائی سینٹر کی طرف دیکھا تو ان کی جان نکل گئی۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اماں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب لوگوں نے سلائی سینٹر کا دروازہ کھولا تو تمام کپڑے اور مشینوں کو آگ لگ چکی تھی۔ تمام دیواریں اور سب سامان آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اماں یہ سب دیکھ کر رونے لگی کہ میں بڑی مشکلات سے یہاں تک پہنچی تھی مگر سب بے سود اور ناکارہ ثابت ہوا۔ اماں نے جو خواب میرے لیے دیکھے تھے وہ سب بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے ارد گرد گاؤں کے بہت سارے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا جس میں چھوٹے بڑے جوان اور بوڑھے سب شامل تھے۔ عورتیں اماں کو حوصلہ دے رہی تھیں اور وہ ہمسائی عورت اماں کو چپ کروا رہی تھی کہ خدا ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے پانی کی بالٹیاں لا کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے آگ بجھانے والی گاڑی کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی 3-4 گاڑیاں ہمارے دروازے پر آ کر رک گئیں۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہی آگ بجھانا شروع کر دی۔ اماں کا رو رو کر برا حال ہوا تھا۔ پھر میرے پیپرز کا وقت ہو گیا اور اماں نے مجھے اسکول جانے کو کہہ دیا۔ چونکہ میرا بورڈ کا امتحان تھا میں نے آج اسکول جانے سے انکار کر دیا مگر اماں اپنی ضد پر رہیں۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ تمہارا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ تم نے اس دن کے لیے پورا سال بہت محنت کی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب تم جا کر بے فکر ہو کر امتحان دو۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ اماں کے بہت اصرار کے بعد میں نے اسکول کی تیاری کی اور پیپر دینے کے لیے نکل گیا۔ جب میں امتحان دے کر شام کو گھر آیا اماں کی طبیعت خراب تھی اور سلائی سینٹر میں کچھ بھی نہ بچا تھا۔ سب کچھ آگ کی نظر ہو گیا تھا۔ اماں کی طبیعت بھی اسی وجہ سے خراب تھی کیونکہ اماں کا سارا کام بند ہو گیا تھا۔ اماں اب پھر سے پریشان رہنے لگی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے پڑھاؤں گی۔ رات کو اماں اٹھ کر سلائی سینٹر کو جا کر دیکھتی رہتی اور روتی رہتی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد لاہور والی خالہ جان ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے آ کر اماں کو سمجھایا، ان کی ہمت بندھائی۔ پھر دوبارہ سے اماں نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ہمارا وقت گزرتا رہا اور میں اسکول سے کالج میں آ گیا تھا مگر ابھی بھی ہمارے حالات بہتر نہیں ہوئے تھے۔ پتہ نہیں یہ زندگی ہمیں کس بات کی سزا دے رہی تھی۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں کے امام مسجد کی بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر کے اسے بڑی بے رحمی سے مار دیا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ پورے گاؤں میں ایک ڈر خوف پھیل گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ جنازے والے دن امام صاحب نے اپنے ہاتھ میں قرآن مجید اٹھایا اور سب گاؤں والوں کے سامنے اس آدمی کو بد دعا دینے لگے جس نے ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ جس نے میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ چند دن بعد مر جائے گا، اس پر خدا کا عذاب آئے گا اور اسے قبر بھی جگہ نہیں دے گی۔ امام صاحب کی بات سن کر میری ماں کانپ گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر آئی اور اپنا سارا سامان باندھنے لگی۔ پھر مجھے لے کر لاہور والی بس میں بیٹھ گئی۔
میں کچھ پوچھتا تو اماں مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی۔ میری ماں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اچانک ہماری بس ایک کار سے ٹکرانے لگی۔ یہ دیکھ کر بس میں بیٹھے سب مسافر چلانے لگے اور بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور اماں بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پر خدا کا شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ بس میں تمام مسافر محفوظ تھے اور گاڑی نے بھی فوراً بریک لگا لی تھی۔ اس کے بعد ہماری بس لاہور اسٹیشن جا کر رکی۔ ہم لاہور پہنچ گئے اور خالہ کے گھر رہائش کے لیے ٹیکسی ڈھونڈنے لگے۔ 15 منٹ بعد ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ہم اس میں بیٹھ کر خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی خالہ کے گھر کے سامنے رکی۔ میں اور اماں ٹیکسی سے اترے۔ ہم نے اپنا سامان اتارا اور ٹیکسی والے کو اس کا کرایہ دیا۔ اس کے بعد ہم نے خالہ کے گھر دستک دی۔ خالہ کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ اس نے جیسے ہی اماں کو دیکھا وہ اماں سے لپٹ گئی، مجھے سلام کیا اور ہمیں اندر لے گئی۔ اندر جا کر ہم خالہ اور خالو سے ملے۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی ہمارے لیے شربت بنا کر لے آئی۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد خالہ نے ہمارے لیے کھانا بنایا اور ان کی بیٹی نے ہمیں کھانا پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب نے ظہر کی نماز ادا کی اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ خالہ نے ہمیں بھی ایک کمرہ دے دیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سب نے اٹھ کر عصر کی نماز ادا کی۔ میں مسجد چلا گیا۔ مسجد سے واپسی پر مجھے ایک پارک نظر آیا اور میں تازہ ہوا کھانے کے لیے وہاں چلا گیا۔ مجھے اندر سے ایک ہی بات کھائی جا رہی تھی کہ اماں اتنی صبح مجھے لاہور کیوں لے کر آئی ہیں۔ یہی بات سوچتے سوچتے وقت کب گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آذان میرے کانوں میں گونجنے لگی اور میں نماز پڑھنے دوبارہ مسجد چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا خالہ کے گھر آیا۔ گھر جا کر دیکھا کہ سب صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ خالو نے مجھ سے میرے کام کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں وہاں کسی کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ خالو نے کھیتوں کے متعلق اپنے بچپن کی کہانیاں سنانا شروع کر دیں کہ کیسے وہ اپنے ابا کی زمینوں میں جا کر چھپ جاتے تھے اور لوگوں کے کھیت سے چوری خربوزے توڑ کر کھاتے تھے۔ اسی بات پر کئی دفعہ وہ لوگ ان کے گھر شکایت بھی لے کر آئے تھے اور ان کی خوب پٹائی لگتی تھی۔ خالہ کے گھر اسی طرح شغل میلہ چلتا رہا۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ سب نے چائے کی چسکیوں کے ساتھ اپنی اپنی آپ بیتی سنائی۔ اتنے میں عشاء کی آذان سب کے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں اور خالو نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے۔ خالہ اور اس کی بیٹی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے لیے کھانا بنایا اور سب کو پیش کیا۔ کھانے کے بعد سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے اماں سے پوچھا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر لاہور کیوں آئے ہیں۔ میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود اماں نے مجھے کچھ نہ بتایا اور مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑی خطا ہو گئی ہو۔ اماں مجھے سونے کا اشارہ کر کے خود جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر اماں کی طرف دیکھتا رہا جو مسلسل نماز پڑھتی جا رہی تھی اور بار بار اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ پوری رات میرے دماغ میں یہی خیال آیا کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے کہ اماں مجھے ایسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ بتا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم پتہ ہی نہ لگا کہ کب آنکھ لگ گئی اور صبح فجر کی آذان کی آواز نے مجھے آن جگایا تھا۔ اتنے میں سب اٹھ گئے تھے اور سب نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر جب میں واپس آیا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم گاؤں واپس نہیں جائیں گے اور اب تم یہیں پر کوئی نوکری تلاش کرو، ہم کب تک ان کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے۔ جب میں نے اماں سے گاؤں واپس نہ جانے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی کہ میں چپ کر کے کمرے سے چلا گیا اور خالو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اور خالو نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ اتنے میں ان کی بیٹی ہم سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میں چائے پی کر باہر آ گیا۔ مجھے اماں کی یہ حالت دیکھ کر پریشانی ہو رہی تھی۔ خالہ کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا پارک تھا۔ صبح کی تازہ ہوا لینے کے بعد میں نے اماں کی خونخوار نظروں کو بھلانا چاہا اور گھر واپس چلا گیا۔ جب پہنچا تو سب ناشتے پر میرے منتظر تھے۔ میرے گھر آتے ہی سب نے ناشتہ شروع کیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد خالو کام کے لیے نکل گئے۔ اماں نے بھی مجھے جانے کے لیے کہا مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ گھر واپس چلتے ہیں، وہاں جب کہ کھیتوں میں کام کرتا ہوں وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، مجھے وہاں بہت کام کرنا ہے، اس لیے مجھے واپس گاؤں جانا ہوگا۔ مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ دوبارہ اس گاؤں کا نام مت لینا،
हम वहाँ पर हरगिज नहीं जाएंगे। ये सुनकर मैं कमरे में चला गया और खाला अम्मा से पूछने लगी कि तुम लोग वापस क्यों नहीं जा रहे हो, इसके काम का हर्ज हो रहा है। मगर अम्मा ने खाला से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा गांव में मामूली सी नौकरी ना करे, इसलिए मैं इसे शहर लेकर आई हूँ ताकि वो यहाँ कोई अच्छी नौकरी ढूंढ कर अपना मुस्तकबिल बना सके। खाला ने कहा, ये तो अच्छी बात है, आखिर खेतों में रखा ही क्या है, अब तो गांव वाले लोग भी शहर आ रहे हैं। तुम्हारे बेटे की तालीम भी अच्छी खासी है और अभी पढ़ भी रहा है, शहर में उसे गांव की निस्बत अच्छी नौकरी मिल सकती है। मैं कमरे में पड़ा रहा, किसी से कोई बात ना की। रात को जब अम्मा सोने के लिए कमरे में आई तो मैंने अम्मी से पूछा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, मुझसे कौन सी गलती हुई है जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। मैं गांव में तालीम हासिल कर रहा था, इसी तरह मेरी पढ़ाई का भी हर्ज होगा और यहाँ पर मेरे लिए इतनी जल्दी नौकरी ढूंढना मुश्किल काम है। मैं बचपन से गांव में पला बढ़ा हूँ और इन हालात में मेरे लिए शहर में लोगों का सामना करना मुश्किल होगा। अम्मा ने कहा कि मुझे आज ये दिन तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से ही देखना पड़ा है। ये कहकर अम्मा सोने के लिए लेट गई। मैं सारी रात यहाँ से वहाँ टहलता रहा और इस बात को लेकर बेचैन होता रहा कि अम्मा आखिर कौन सी ऐसी हरकत की बात कर रही है जो उन्हें नागवार गुजरी है। थक हार कर मैं सोफे पर बैठ गया, मगर इस दिमाग का क्या करता जो इन सोचों के बावजूद भी थक नहीं रहा था। मैंने ठान ली कि कल सुबह होते ही मैं गांव चला जाऊंगा। मगर सुबह होते ही अम्मा ने मुझे जबरदस्ती खालू के साथ नौकरी ढूंढने भेज दिया। लेकिन मैं यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए कोई नौकरी भी मेरे दिल को ना लगी और शाम को खाली हाथ घर वापस चला गया। घर आकर मैं किसी से कुछ कहे बगैर कमरे में जाकर सो गया। रात के खाने के लिए अम्मा ने मुझे जगाया, मगर मैं इनकार करके दोबारा सो गया। जब अम्मा खाना लेकर वापस आई तो मैं अम्मा से लड़ पड़ा, मुझे आज वजह बताएं कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप मुझसे बदगुमान हो गई हैं। जब अम्मा ने मुझे वजह बताई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि अम्मा को मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। अम्मा ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे इमाम साहब की गैर मौजूदगी में उनके घर जाते देखा था और फिर उसी दिन उनकी बेटी के साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बताया। उस पर अम्मा ने बताया कि इमाम साहब ने उस शख्स को बद्दुआ दी है जिसने उसकी बेटी के साथ ये ज्यादती की है, इसलिए अम्मा मुझे लाहौर ले आई है। उस वक्त खालू ने अम्मा की ये बात सुन ली। खालू ये बात खत्म होते ही वहाँ से चले गए थे और मैं वैसे ही साकित खड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी अपनी सफाई कैसे पेश करूं। 5 मिनट के बाद मुझे होश आया तो मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा, आपको अपने बेटे पर इतना भी यकीन नहीं है। मैंने अम्मा को अपनी सफाई पेश की कि मैं तो इमाम साहब से मिलने जाता था, उनसे दीनी तालीम सीख रहा था और इमाम साहब ने खुद कहा था कि मैं उनके घर आ जाया करूं। अक्सर उनकी बेटी दरवाजा खोलती थी और कह देती थी कि बाबा घर नहीं है, तब मैं वापस लौट आता था। मैंने तो उसे अपनी बहन समझा हुआ था और उसकी इज्जत का हमेशा ख्याल रखता था। मैं ये घटिया काम कैसे कर सकता हूँ। मेरी माँ अब शर्मिंदा होने लगी और कहने लगी कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अम्मा से कहा कि माएं बेटों से माफिया नहीं मांगती और कहा कि अम्मा, अब हम घर चलते हैं। लेकिन अम्मा ने कहा कि हम घर नहीं जाएंगे, सब लोग तुम्हें मुजरिम ठहराएंगे। उसके बाद अम्मा रोने लगी। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मगर अगले रोज खालू ने घर में सबको ये बात बता दी। उन्होंने खाला से कहा कि अब हम इन्हें एक लम्हा भी अपने घर में रुकने नहीं देंगे। हमारे घर में एक जवान बेटी है, इसने अपने उस्ताद की बेटी का ख्याल नहीं किया, कल को ये हमारी बेटी के साथ भी कुछ उल्टा सीधा कर सकता है। खाला भी ये सुनकर हैरान रह गई और अपनी बेटी की इज्जत महफूज रखने की खातिर अपनी बहन को घर से जाने का कह दिया। अम्मा ने मेरी बेगुनाही की सफाई देनी चाहिए तो खालू ने हमारी एक ना सुनी और हमें मजबूरन उनके घर से जाना पड़ा। मैंने अम्मा से कहा, हम वापस गांव चलते हैं। काफी इसरार करने के बाद अम्मा मान गई और मैंने एक दोस्त से फोन करके पता किया कि गांव में क्या सूरत हाल है। उस दोस्त ने बताया कि गांव में सब बिल्कुल ठीक है और इमाम की बेटी के साथ जिन लोगों ने ज्यादती की थी वो पास वाले गांव के 3 लड़के थे जिनका चंद दिन पहले बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और वो मरने से पहले इमाम साहब से माफी मांगकर मरे थे। तुम लोग भी वापस आ जाओ। मैंने जब अम्मा को ये खुशखबरी सुनाई तो अम्मा फूले ना समाई और फौरन गांव वापस जाने का कह दिया। हम फौरन स्टेशन गए, बस पकड़ी और गांव की तरफ रवाना हो गए। जब घर पहुंचे तो अम्मा घर को देखकर खुशी से रोने लगी और मुझे गले से लगा लिया और कहा कि मेरी एक गलत फहमी की वजह से हमें क्या कुछ भुगतना पड़ा है।
اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے بھی دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی اور معمول کے مطابق اپنے کام پر جانے لگا۔ جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے اسلام آباد میں ایک اچھی نوکری بھی مل گئی۔ میں اماں کو لے کر اسلام آباد چلا گیا اور ہماری زندگی بہت بدل گئی۔ آج اسلام آباد میں ہم ایک بنگلے میں رہتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اب میری اور اماں کی زندگی بڑے مزے سے گزر رہی ہے۔